دیکھیے، ہمارا شریعہ 26 جون 1921 کو قائم ہوئی. اس اعتبار سے 100 سال سے اب زائد جو ہے ہو رہے ہیں اس ادارے کو. ہمارے یہاں جو آپ نے سوال اٹھایا، اچھا اٹھایا کہ طلباء کے لیے، بچوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہمارے امیر شریعت، موجودہ امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم نے بڑی تعداد میں اسکول کھولنے کا منصوبہ بنایا، اور ابھی 10 اسکول ہمارے جو ہے چل رہے ہیں بہار میں، جھارکھنڈ میں، اور کہنا چاہیے کہ یہ 2 میں ابھی کام ہو رہا ہے. اڑیسہ میں بھی ہماری پلاننگ ہے، بلکہ اڑیسہ میں بھی ہم نے کٹک میں ایک اسکول کھولا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کو بڑے پیمانے پر کیا جائے، لیکن مسئلہ 2 ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک رفاہی ادارہ ہے، اس کا اپنا کوئی ایسیٹ ایسا نہیں ہے، سرمایہ کاری ہمارے یہاں نہیں ہے کہ ہم اس کے بل پر کوئی کام آگے بڑھا لے جائیں. ہم آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، عوام کے تعاون سے، عوام کے چندے سے یہ کام ہوتا ہے. تو عوام کا تعاون جہاں ہمیں مل رہا ہے، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم وہاں کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جہاں تعاون کی شکل نہیں بن رہی ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. تعاون کی شکل یہ ہے کہ اس کے لیے زمین فراہم ہو، انفراسٹرکچر کے لیے وہاں کے لوگ اس کے لیے تیار ہوں، زمین کے ساتھ تعمیرات کا کام ہوگا. خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مدرسہ کا معاملہ اس سے الگ ہے، لیکن جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں، جب ہم کالج کی بات کرتے ہیں، جب ہم ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی بات کرتے ہیں، تو سرکار کا جو نارمز ہے، اگر اس کے حساب سے ہم نے کام نہیں کیا تو ہماری ڈگری منظور نہیں ہوگی، ہمارے بچے پھر دوسرے اسکول سے فارم بھریں گے. تو اس لیے پورے نارمز کی پابندی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے، اور اس کام کو آگے بڑھانے میں مقامی لوگوں کا تعاون انتہائی ضروری ہے. ہم زمین خرید کر کے بہت ساری جگہوں پہ کام نہیں کر سکتے. پھر زمین پر بلڈنگ بنانے کا کام ہم کریں تو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ کی رقم ہوتی ہے چندے کی، ہم اس کو اس کام میں لگا نہیں سکتے شرعی طور پر. تو یہ ہماری مجبوری ہے، ہماری خواہش ہے، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی چاہت ہے کہ ہر ضلع میں ایک ماڈل قسم کا اسکول جو ہے، جو بنیادی دینی تعلیم، اسلامی ماحول میں اور عصری علوم کا انتظام اس میں ہو. یہ حضرت کی سوچ ہے. ہم بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ اسلامی ماحول میں عصری تعلیم دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے جو اسکول ہیں وہ اسی کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ جو 10 اسکول کھولے جا رہے ہیں وہ کہاں کہاں پہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں؟ یہ 10 اسکول ہمارے کھلے ہوئے ہیں جو چل رہے ہیں. ایک تو پھلواری شریف میں ہے قاضی نور الحسن میموریل اسکول، اور 2 اسکول ہمارا جو ہے رانچی میں ہے. ایک نگری جگہ ہے وہاں نگری میں ہے، اور ایک اربا میں ہے. تو 2 اسکول ادھر رانچی میں ہے. گوڈا میں ایک اسکول ہمارا چل رہا ہے، گریڈی میں اسکول چل رہا ہے، اور بہار میں کٹیہار میں چل رہا ہے، پورنیہ میں چل رہا ہے. تو اس طریقے سے جو ہمارے اسکول ہیں یہ عمارت پبلک اسکول کے نام سے چل رہے ہیں. ہمارا ایک ہائی اسکول ہے عمارت شریعہ کا جو مولانا منت اللہ رحمانی اردو ہائی اسکول کے نام سے آسنسول میں چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری سوچ یہ ہے کہ بچوں میں بے روزگاری دور کی جائے، اور سرکاری نوکریوں پر بہت بھروسہ کر کے ہمارے بچے زندہ نہ رہیں. اس لیے عمارت شریعہ نے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کھولے ہیں، اور عمارت شریعہ کے 7 ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے مختلف علاقوں میں، ان میں آپ کے وہ مدرسہ ساٹھی میں جو ہے اس میں بھی ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے، وہ مدرسہ مینجمنٹ کے تحت ہے، لیکن ہم لوگ اس کی نگرانی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے 7 ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہمارے کام کر رہے ہیں، جن میں ITI گروپ کے جو ٹریڈس ہیں ان ٹریڈ کی ہم تربیت دیتے ہیں بچوں کو، تاکہ ہمارے بچے جب پڑھ کر کے آگے جائیں میدان میں تو ان کے پاس ایک ٹیکنیکل ہینڈ ہو، اور وہ اپنی روٹی روزی اپنے اس پیشہ ورانہ تعلیم کے ذریعے حاصل کر سکیں. یہ سوچ ہے اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں. کیا اس کی بھی گنجائش ہے کیا کہ ایسے جو مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں ایک ٹریڈیشنل شکشا دی جاتی ہے، تو کیا مدرسوں کو اپ گریڈ کر کے یا پھر اس میں کچھ جو اس کے کورسز ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں لا کر کے کیا وہاں سے بھی کام نکالا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آپ کے علم میں ہے، آپ میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. راجندر سنگھ سچر کمیٹی نے یہ کہا کہ پڑھنے والے جو مسلم بچے ہیں ان میں 3 سے 4% بچے
मदरसे में पढ़ रहे हैं। ये कहा, ये रिपोर्ट है, ज़ाहिर है छपी हुई है, कोई छिपी हुई नहीं है। अब आप सोचिए कि 96% बच्चे कौन हैं? वो हैं जो इसी काम के लिए पढ़ रहे हैं। उनको वो पढ़ा रहे हैं जो तरबियत याफ्ता, जिनको आप कहते हैं, ट्रेंड हैं। उनकी तनख्वाहें मोटी मोटी हैं। तो 96% बच्चों पर मेहनत किया जाए और इन 4% को छोड़ दिया जाए इनको ट्रेडिशनल तालीम देने के लिए, रहने के लिए। क्यों? इसलिए कि जब सारे शोबे में स्पेशलाइजेशन होता है, मेडिकल में आँख के लिए अलग अलग, रेटिना का अलग है और फलां का अलग है, हार्ट के लिए फलां अलग है, तो आपको नहीं लगता कि दीनी उलूम में भी कुछ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए? तो ये जो 4% बच्चे हैं, इन 4% बच्चों को दीनी उलूम के स्पेशलाइजेशन के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये हमारे मस्जिद मेंबर को आबाद रख सकें। पूरे, आप मोतिहारी से आते हैं, पूरे मोतिहारी शहर में एक आदमी ऐसा आप नहीं दिखा सकते जो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे बैठा हुआ हो और पाबंदी से 5 वक्ता नमाज पढ़ाता हो। ये बेचारे मौलवियों का दमखम है कि कम पैसे में वो बेचारे काम करते हैं, एक बात। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि कभी आपने सोचा कि इंजीनियरिंग कॉलेज से डॉक्टर पैदा हो? कभी सोचा? मेडिकल कॉलेज से कभी आपने सोचा कि लॉयर पैदा हो? नहीं सोचा। तो जिस तरह मेडिकल कॉलेज से लॉयर की तलाश करना और इंजीनियरिंग कॉलेज से मेडिकल की तलाश करना, डॉक्टर पैदा करने की बात करना पागलपन है, वैसे ही मदरसे में ये कहना कि इनको कंप्यूटर भी सिखा दो, इनको संविधान भी पढ़ा दो, इनको लॉयर भी बना दो, इनको फला भी बना दो, ये पागलपन है। ये ठीक है कि मदारिस के निसाब को अपडेट करना चाहिए, लेकिन अपडेट ऐसा करना कि मदरसे का मूड बदल जाए, मैं इसके कतन खिलाफ हूँ। मदरसे का मूड बचा करके आप कंप्यूटर सिखा लीजिए। 96% मैंने आपको बताया कि ये बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इन 96% पर ऐसी मेहनत होनी चाहिए कि ये पसमानदगी को दूर कर सकें, माशी एतबार से ऊपर उठ सकें। और ये जो 4% मदरसे के बच्चे हैं, इनकी माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। अगर आप अच्छे डॉक्टर को अच्छी फ़ीस देते हैं तो मौलाना को अच्छी तनख्वाह क्यों नहीं देते हैं? आज 5,000 7,000 में आप खटवा रहे हैं और ये कहते हैं कि साहब जो है मौलाना, तो कैसे पसमानदगी इनकी दूर होगी? इनकी पसमानदगी, माकूल तनख्वाह देना शुरू कर दीजिए, इनकी पसमानदगी दूर हो जाएगी। और ये 4% मूड चेंज किए बगैर, जैसे पहले हम कांटे के कलम से लिखते थे, उसके बाद रोशनाई का कलम आया, फिर लीड पेन से लिखने लगे, फिर यूज़ एंड थ्रो का दौर आया, अब कंप्यूटर का दौर है। तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर मदरसे के बच्चों को सिखा लिया जाए, अंग्रेज़ी इतनी सिखा ज़रूर दी जाए जिससे ये नेट वगैरह चलाना जान जाएं और उसमें उनको कोई परेशानी ना हो। तो ये तो किया जाए, लेकिन ऐसी तब्दीली कि पूरा मूड चेंज हो जाए, ये सही नहीं होगा। इसलिए कि उसकी वजह से मदरसे की जो अहमियत है और मदरसे की जो तालीम है उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सिलेबस में ऐसी तब्दीली तो की जा सकती है जो मूड को न बदले, लेकिन ऐसी तब्दीली जो बिल्कुल ही अलग थलग हो जाए। एक दूसरे नुक्ते नज़र से भी इसको देखिए, मदरसे में जब आप असरी तालीम लाइएगा तो असरी उलूम शामिल कीजिएगा, यही ना शक्ल है। और मदरसे का भी सब्जेक्ट उसको पढ़ना होगा, इसलिए कि मदरसा का बच्चा है जी। तो मैट्रिक में 500 आप दे रहे हैं इम्तिहान, बच्चों को दिलवा रहे हैं, और ये बच्चा जो मदरसे में पढ़ रहा है इसको कितने का इम्तिहान देना पड़ेगा? 1000 का कम से कम। अब ये बच्चे जो कैसे मुकाबला कर सकेंगे उन बच्चों का जो 500 दे करके गए, और इनसे आप 1000 पढ़वा रहे हैं, इधर का भी पढ़वा रहे हैं, उधर का भी पढ़वा रहे हैं। नतीजा होगा कि न वो इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसलिए असरी उलूम के लिए असरी इदारे कायम कीजिए और मदारिस में मेयारी तालीम का नज़म कीजिए, और जो मौलवी बेचारे हैं उनको अच्छी तनख्वाह दीजिए। ये मसले का हल है। मदरसे से जो बच्चे फारिग होते हैं या फिर स्कूल से जो बच्चे फारिग होते हैं, स्कूल से जब स्कूलिंग अच्छी होती है या फिर इस तरह का वो पढ़ाई करते हैं, बेहतर करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं।
لیکن مدرسے سے فارغ بچوں کے لیے مولوی یا مؤذن کا پیشہ یا پھر ٹیچنگ، مدرسوں میں ٹیچنگ، اس کے علاوہ اور کچھ دوسرا اپرچونیٹیز ان کے سامنے نظر نہیں آتا ہے. تو اس طرح کے جو سوال ہیں اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میری سوچ بالکل واضح ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کسی ایک شہر کا سروے کرا لیجئے کہ وہاں مولوی زیادہ بیکار بیٹھا ہوا ہے یا عصری علوم کے لوگ زیادہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. نوکریوں کے حصول کے لیے عصری علوم کے لوگ زیادہ لائن میں لگے ہوئے ہیں یا مولوی لگا ہوا ہے. آپ یہ پائیں گے، اور میرا برسوں کا تجربہ ہے کہ مولوی کبھی بیکار نہیں ہوتا، اس کو جو ہے عصری علوم کے لوگوں کی طرح ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کام سے لگتا ہے. آپ نے ایک سوال کیا کہ بھائی مؤذن اور امام، یقیناً ایسا نہیں ہے. وہ مدرس بن سکتا ہے، اس نے بہار مدرسہ بورڈ کے مدرسے سے پڑھا ہے تو کہیں بھی اس کی نوکری لگ سکتی ہے، اس لیے کہ سرکار نے اس کو ایکویلنسی دے رکھی ہے. تو متبادل بہت ہے، متبادل کی کمی نہیں ہے. اب خود میں مولوی ہوں، میں کہاں مؤذن کا کام کر رہا ہوں، میں کہاں امامت کا کام کر رہا ہوں، میں امارت شریعہ کا نائب ناظم ہوں. اور اس طریقے کے بہت سارے لوگ ہیں. میں صحافی ہوں. آج کل جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیجئے تو بصیرت آن لائن ہے، مولوی چلا رہا ہے، غفران ساجد چلا رہا ہے، مولوی چلا رہا ہے. ملت ٹائمز کون چلا رہا ہے؟ مولوی چلا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں صرف امام اور مسجد کا دروازہ کھلا ہے. نوکری کے بہت سارے دروازے کھلے ہیں، وہ اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. ایک آدمی کا ذوق ہے کہ نہیں صاحب ہم امامت ہی کریں گے، ہمیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی، پڑھے گا وہ. اور ایک آدمی ہے جو دوسری جگہوں پہ جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. راستے کبھی بند نہیں ہوتے.